اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اما بعد۔ 2 دن میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اللہ پہ یقین کرنا مومن پہ ضروری ہے۔ تو میں آج جو ایک موضوع بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی ہم پر مہربانی ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان کے بعد دوسری نعمت ہے کہ ہمیں نبی کا امتی بنایا۔ نبی کے امتی ہونے کے بعد ہماری تیسری نعمت ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ نعمت ہے کہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کا پیروکار بنایا، علی کا شیعہ بنایا۔ یقین کرے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ساری زندگی اگر ہم سجدہ شکر ادا کرتے رہیں یہ کم نہیں ہے، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ کا ساری زندگی سجدہ میں پڑے رہیں اور یہی شکر صرف ادا کریں کہ ہمیں علی علیہ السلام کا پیروکار بنایا، محمد و آل محمد کا پیروکار بنایا، 14 کا خادم بنایا۔ اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے اور اس سے بڑی اللہ کی ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو میں نے بیان کر دیا انسان کیونکہ ہمیں خدا بندر بنا دیتا، ہمیں خدا گھوڑا بنا دیتا، ہمیں خدا گدھا بنا دیتا، ہمیں اللہ خدا کتا بنا دیتا تو ہم کچھ کہہ سکتے تھے۔ اس نے مخلوق بنانی تھی، مخلوق میں سب سے بہتر جو مخلوق ہے اسے انسان کہا گیا ہے۔ انسان کے بعد پھر جو بہتر ہے اسے مسلمان کہا گیا ہے۔ مسلمان کے بعد جو بہتر ہے اسے مومن کہا گیا ہے، علی کا پیروکار کہا گیا ہے۔ تو پھر رسول کو امتی ہونا کافروں گھر میں پیدا کر دیتا، مخلوق تو بنانا تھا تو کافر گھر پیدا کر دیتا، تو پھر بھی ہم کافر ہوتے تھے۔ کیا ہم یہ اللہ کا محض احسان ہے کہ ہمیں امتی رسول کا بنایا، پھر اس رسول کو امت بنایا اور ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر کے ہمیں علی کا شیعہ بنایا۔ تو یہ اللہ کا وہ ہمارے لیے کرم نوازی ہے کہ جسے ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہمیں افسوس مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ شیعہ، وہی مومن، وہی مسلمان جنہیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے نعمت، اس سے بڑی تو کوئی نعمت بھی نہیں ہے، لیکن باوجود ہم پھر شکوہ کرتے ہیں۔ میرے پاس کوئی کہتا ہے پیسے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس صحیح صحت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس صحیح جوانی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے۔ بدبخت تو سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ نے آپ لوگوں کو دے دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں مومن بنایا، ایمان عطا کیا، ایمان سے بعد محبت اہل بیت عطا کی، محبت رسول عطا کی، محبت اسلام عطا کی۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے مولا میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، مولا مجھے تنگ دست ہوں، میری مدد کرے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تو امیر ہے۔ پھر سمجھتا ہے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں مولا میں تو تنگ دست ہوں۔ پھر بیان کرتا ہے مولا میرے پاس کپڑا نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم بہت امیر ہے۔ تو پھر خاموش ہو جاتا ہے کہ میں نے تو مولا کو سمجھا دیا میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو جب وہ خاموش ہوتا ہے تو مولا اس سے فرماتے ہیں کہ اے بندہ پریشان ہو گئے ہو؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ اگر تمہیں دنیا کی حکومت مل جائے اور شرط یہ رکھی جائے کہ محبت اہل بیت کو چھوڑ دو، ہم تمہیں دنیا کی حکومت دیتے ہیں، تو کیا تم محبت اہل بیت چھوڑ دو گے؟ تو فرماتا ہے مولا میں دنیا کی حکومت کو ٹھوک کر مار دوں گا لیکن محبت اہل بیت نہیں چھوڑوں گا۔ تو مولا فرماتا ہے پھر بتاؤ تم سے بڑھ کر امیر کون ہے؟ جس کے پاس محبت اہل بیت ہے سب سے زیادہ امیر وہی ہے، سب سے زیادہ غنی وہی ہے، سب سے زیادہ بہتر وہی ہے۔ تو پھر جب ثابت ہوا کہ بہتر ہے وہی جس کے بعد محبت اہل بیت ہے، تو پھر اس چیز کی کیوں تمنا، اس چیز کیوں پیچھے بھاگتے ہو جو بہت کم ہے؟ اہل بیت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کی غلامی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اللہ اور رسول کی معرفت کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی سب کچھ تب ہے جب ہم محمد و آل محمد کے غلام ہیں، اللہ اور رسول کے غلام ہیں، تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اسی موضوع کو میں انشاءاللہ اور مزید وضاحت سے اور بیان کروں گا۔ اللہ کی ذات ہمیں محمد و آل محمد کی غلامی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔